پاکستان کی زمین ایک بار پھر بول اٹھی ہے اور اس بار اس نے اپنی گہرائیوں سے اربوں روپے کی دولت اگل دی ہے۔ پنجاب کے ضلع اٹک کے علاقے ڈھوک سلطان 3 میں ایک ایسا تیل اور گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے جس نے ملک کی معیشت کے اندر امید کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ کوئی معمولی دریافت نہیں، یہ وہ کنواں ہے جو زمین کے 5815 میٹر کی انتہاؤں میں جا کر ملا، جہاں تک پہنچنے کے لیے درجنوں غیر ملکی ماہرین اور مقامی انجینئرز نے بھی مہینوں دن رات ایک کر دیا۔ یہ کنواں روزانہ 25 ملین کیوبک فٹ گیس، 10,400 بیرل تیل اور 15 ٹن LPG پیدا کر رہا ہے، یعنی روزانہ وہ توانائی جو 28,000 گھروں کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہ صرف آغاز ہے۔ اگر پیداوار اپنی موجودہ رفتار سے دگنی ہو گئی تو صرف ایک کنواں پاکستان کو 24 ارب روپے سالانہ دے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا صرف ایک کنواں کر سکتا ہے تو 100 کنویں ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ جی ہاں، ماہرین کے مطابق پاکستان کو سالانہ کم از کم 100 ایسے منصوبے درکار ہیں تاکہ ہم توانائی میں مکمل خود کفیل ہو سکیں۔ اسی سال میں ملک کے مختلف حصوں میں 12 نئی دریافتیں ہو چکی ہیں۔ ان سے 127 ملین کیوبک فٹ گیس ہمارے سسٹم میں شامل ہوئی جو 1.5 لاکھ گھروں کی ضرورت پوری کر رہی ہے، اور ساتھ ہی 44 ملین بیرل تیل جو اگلے 25 برسوں تک ملک کے لیے سونا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سب ملا کر پاکستان کے پاس ایک ایسا خزانہ بنتا جا رہا ہے جو آنے والے وقت میں درآمد شدہ ایندھن پر انحصار ختم کر سکتا ہے۔ اگر یہ رفتار برقرار رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہم بجلی، گیس اور پیٹرول میں خود کفیل پاکستان دیکھیں گے۔ مگر دوسری طرف ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اسی ملک میں جہاں زمین سونا اگل رہی ہے وہاں اربوں روپے کا منصوبہ آج بھی خسارے میں ہے۔ جی ہاں، یہ ہے لاہور میٹرو ٹرین جس پر 27 کروڑ سے زائد مسافر 5 برسوں میں سفر کر چکے ہیں۔ ایک جدید صاف ستھرا الیکٹرک نظام جو ہر سال فضا میں شامل ہونے والے 1,45,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو روک رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی یہ ٹرین اپنی 50% گنجائش پر چل رہی ہے۔ جہاں روزانہ 2 لاکھ مسافروں کے لیے سسٹم تیار کیا گیا تھا وہاں صرف 1 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب کو ہر سال 7 ارب روپے کی بھاری سبسڈی دینی پڑتی ہے، یعنی عوام کا پیسہ عوام کی ہی منصوبے کو چلانے کے لیے جیب سے جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اتنے بڑے منصوبے کے 450 پلرز، 26 اسٹیشنز اور اربوں کی زمین، مگر ان جگہوں پر ایک دکان تک نہیں، نہ کیفے، نہ اشتہارات، نہ ATM، نہ کاروبار۔ اگر ان اسٹیشنز کو زندہ کر دیا جائے تو یہ منصوبہ نہ صرف خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ لاکھوں کا روزگار پیدا کر سکتا ہے۔ پچھلی تمام حکومتیں، چاہے PTI، PDM یا نگران سیٹ اپ، سب نے وعدے کیے مگر کسی نے بھی اس منصوبے کو مکمل معاشی ماڈل نہیں بنایا، اور آج بھی لاہور میٹرو اپنی نصف صلاحیت پر چل رہی ہے جبکہ عوام کے ٹیکس سے اس کا خسارہ پورا ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر یہی ٹرین اپنی مکمل رفتار سے چلے، اگر یہی اسٹیشنز کاروبار سے بھر جائیں تو صرف 1 سال میں یہ منصوبہ خود اپنا خرچ نکال سکتا ہے۔ یہی 2 چہرے ہیں پاکستان کے، ایک طرف زمین جو سونا اگل رہی ہے اور دوسری طرف نظام جو خود کو سنبھال نہیں پا رہا، مگر امید زندہ ہے کیونکہ جب نیت، نالج اور نیا ویژن اکٹھے ہوں تو یہی زمین، یہی لوگ پاکستان کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ہے وقت سوچنے کا، سمجھنے کا اور فیصلہ کرنے کا کہ ہم کنویں سے نکلتی دولت کو سنبھالیں گے یا ریلوے اسٹیشنوں پر بیٹھے تماشائی بنے رہیں گے۔ پاکستان کے پاس اب بھی موقع ہے، صرف فیصلے بدلنے کی دیر ہے۔ ناظرین، آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔